السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے طہارت کی کچھ اقسام پڑھی تھی اور اس کی میں نے اسلام کی روح سے چند اقسام بیان کی تھی، جن کا عنوان اس طرح ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا طہارت فکر، پھر طہارت اخلاق، پھر طہارت جسم، طہارت لباس اور طہارت مکان۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے طہارت فکر اور طہارت اخلاق کو سمجھا تھا، اور آج ہم اس کی ایک اور قسم ہے طہارت مکان کی، اس کو دیکھتے ہیں کہ طہارت مکان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، طہارت مکان جو ہے یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کو آپ کسی ایک پیرائے میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی چند جو اہم وجوہات ہیں، اہم مقام ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مراد یہ ہے کہ جس جگہ ایک مسلمان نماز ادا کر رہا ہے، اس کی وہ جگہ ہر قسم کی غلاظت اور ناپاکی اور گندگی سے پاک ہونی چاہیے۔ وہ جگہ بالکل مطلقاً پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر طہارت مکان سے مراد ہے اس جگہ کا پاک ہونا جہاں پہ انسان رہ رہا ہے، یعنی گھر کی صفائی اور محلہ کی صفائی وغیرہ، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا، اور جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھنا، وہ چاہے آپ کا گھر ہے، آپ کا آفس ہے یا آپ کا محلہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جس دفتر، کارخانہ، اسکول یا کالجز میں انسان کام کرتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کی صفائی کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ جس ملک میں رہتا ہے اس کی صفائی میں ہر ممکن تعاون کرے، یعنی ہمارے ایریاز میں ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے، اس کا عملہ جو ہے ہمارے ایریے میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو گندا کرنا ہی نہیں چاہیے، گندگی پھیلانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک مخصوص اور معقول مقام کا انتظام ہونا چاہیے، وہاں پہ ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پھر بھی کہیں پہ ایسا ہو گیا ہے تو ویسے میں نے جیسے پہلے قسم میں کہا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا ہے، محلے کو، اپنے گھر کو، تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ جب اگر آپ نے کہیں پہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنے قرب و جوار میں ایسا کچھ کام کر دیا ہے، تو جو عملہ صفائی کرنے آتا ہے آپ اس کا تعاون کریں، تو یہ بھی طہارت مکان میں ہی آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کو اپنے کسی عمل سے غلیظ اور ناپاک نہ کرے، اور ہر قسم کی طہارت کا انتظام اور اہتمام کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ کوئی بھی ایسا عمل آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کی زبان کے، آپ کے ہاتھ سے حوالے سے، آپ کا کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے معاشرے میں یا آپ کے ارد گرد کے ماحول میں گندگی اور بد امنی پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں طہارت مکان کا، ہر قسم کی طہارت کا خیال کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم طہارت مکان پڑھ رہے ہیں اور اس کی جو طہارت کی قسم میں سے ہے یہ بھی، تو اس کا ہمیں ہر لحاظ سے خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ان کے باقی جو دو رہ گئے ہیں اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو خوب پھیلائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔